رجا فاروق، وہ آہستہ مگر کاٹدار لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ بات قبول نہیں ہوگی، مگر یاد رکھو میری بات مذاق نہیں ہے۔ کانٹریکٹ میرج تمہارا انتخاب نہیں بلکہ تمہاری مجبوری بنے گی۔ پھر تمہارے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس کے الفاظ رجا کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے اور وہ اپنی جگہ بے بس کھڑی آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہی تھی، لیکن معاذ کے چہرے پر بے نیازی چھائی ہوئی تھی کہ جیسے اسے پورا یقین تھا کہ سامنے والا اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، یہ نکاح میں وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا اور مجھے اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ میں یہ نکاح اپنی اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ میری ہونے والی بیوی ماں نہیں بن سکتی اور ہمارے ہاں جس سے ایک بار رشتہ طے کر دیا جائے اسے ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ وہ رکا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مزید بے رحمی سے بولا، یہ کانٹریکٹ میرج تب تک ویلڈ رہے گی جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جیسے ہی تم مجھے وارث دو گی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے تمہیں یہ قربانی دینی ہے یا نہیں یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ورنہ میں یہ پیسہ تمہیں ایسے ہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن 2 سال کے اندر تمہیں یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ 15 لاکھ اتنی بڑی رقم ہے کہ تم جیسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی 10 سال بھی کوشش کر لے تو بھی اتنی بڑی رقم نہیں چکا سکتی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم مجھ سے پیسے لے لو اور 2 سال کے اندر مجھے 15 لاکھ لوٹا دو، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو اور مجھے میرا وارث دو اور طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کی کڑواہٹ نے رجا کو جیسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ لرزتی ہوئی سانسوں کے میں آئی کم ان سر، نسوانی نرم آواز پر معاذ کیسرانی نے اپنی فائل سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سامنے کھڑی 24 سال کی لڑکی اس کی سیکرٹری عائشہ احمد تھی، ریڈ شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر دوپٹہ نفاست سے جمائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور باوقار نظر آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 7 سالوں سے اس کے آفس میں کام کر رہی تھی اور معاذ کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، وہ کہہ کر فائل ایک سائڈ رکھتا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھک گیا۔ سر، میری ایک دوست ہے، اسے آپ کی مدد چاہیے۔ عائشہ نے ہمت کرتے ہوئے اپنی بات کہی۔ کی بورڈ پر تیزی سے چلتی ہوئی انگلیاں لمحے بھر کو رک گئی۔ معاذ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کیسی مدد؟ سر، میرے دوست کو 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہی عائشہ نے نظریں جھکا لیں، جیسے اسے خود اپنی بات پر یقین نہ ہو۔ معاذ کا کہکہ کمرے میں گونجا اور عائشہ معاذ کے کہکے پر مزید شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ 15 لاکھ؟ عائشہ احمد، سیریسلی؟ تم جانتی ہو 15 لاکھ کتنی بڑی رقم ہے، اور میں اتنی بڑی رقم کسی انجان کو ایسے ہی دے دوں؟ آخر اسے اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ عائشہ نے لب بھینچے اور دھیمی آواز میں بولی، جی سر، وہ اس کے والد کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، ڈاکٹرز نے اس سرجری کے لیے 15 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ سر، وہ غریب لڑکی ہے، گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں، لیکن سر وہ آہستہ آہستہ آپ کا قرض اتار دے گی۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی اور اس نے دوبارہ نظر جھکا لی۔ معاذ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ انٹرسٹنگ، لیکن وہ خود کیوں نہیں آئی؟ ظاہر ہے پیسہ اسے چاہیے تو سامنے بھی اسے ہی آنا چاہیے تھا۔ سر، وہ پردہ کرتی ہے اور مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ آپ مدد کریں گے یا نہیں، اسی لیے میں نے پہلے آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ سے ملنے آ جائے گی، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ نام کیا ہے تمہاری دوست کا؟ وہ واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ رجا فاروق، عائشہ نے آہستگی سے کہا۔ سر، آپ مدد سب کی کرتے ہیں، پلیز میری دوست کی بھی مدد کریں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں نمی اور اپنائیت واضح تھی۔ معاذ کی انگلیاں پھر رک گئی، اس نے نظریں اٹھا کر گہری سانس لی۔ عائشہ احمد، ہمیشہ یاد رکھنا، اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، کچھ پانے کے لیے ہمیشہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ خیر، اسے کل آفس لے آؤ، میں دیکھ لوں گا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں، اور ہاں، اسے کہنا کہ میڈیکل رپورٹس ساتھ لے کر آئے۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور سر دبایا۔ اب جاؤ اور میرے لیے کافی لے آؤ، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ معاذ نے تھکن سے بھرپور ٹھنڈی سانس لی، لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی پر سر گرا کر آنکھیں موند لیں۔ ہاں رجا، میں نے سر سے بات کر لی ہے،
انہوں نے ہاں تو نہیں کہی، لیکن وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کل صبح 10 بجے ان کے آفس آ جانا، دیکھنا وہ تمہیں پیسے دے دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو رجا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں گہری دوستیں تھیں۔ عائشہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ نم آواز میں بولی تو عائشہ نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ میری جان، گھبراؤ مت، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عائشہ نے اسے تسلی دی۔ ہاں، میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ لے آنا، اور فکر مت کرو، معاذ کسرانی بہت اچھا انسان ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد کر چکا ہے، وہ تمہاری مدد بھی ضرور کرے گا۔ عائشہ کی بات پر رجا نم آنکھوں سے مسکرا دی، اور وہ عائشہ کا شکریہ ادا کرتی اس کے گلے لگتی خدا حافظ کہتی گھر آ گئی تھی۔ رجا کے دل میں خوف اب بھی موجود تھا، مگر کہیں نہ کہیں امید کی ہلکی سی کرن بھی جاگ اٹھی تھی۔ اگلی صبح رجا فاروق نے اپنے گاؤن کو مضبوطی سے سنبھالا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کسرانی گروپ اینڈ کمپنیز کی اس اونچی عمارت پر نظر ڈالی جو شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ عائشہ بار بار اسے تسلی دے رہی تھی، گھبرانا مت رجا، تم بس اندر جا کر سر سے سیدھی بات کرنا، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ رجا نے ہلکا سا سر ہلایا اور عائشہ کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ ریسیپشن سے گزر کر وہ معاذ کے کیبن تک پہنچی۔ رجا فاروق نے بوجھل دل سے دستک دی۔ عائشہ اسے بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتی واپس چلی گئی، جبکہ رجا گھبراتی ہوئی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ کم ان۔ کمرے کے اندر سے بھاری مگر متوازن آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور رجا دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ سفید برقعے میں سر تا پیر ڈھکی وہ لڑکی معاذ کسرانی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی صرف پھوری آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ سادگی میں بھی بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں ایک فائل تھی۔ وہ کافی دیر تک مقابل کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب کوئی نہ بولا تو معاذ کسرانی نے سر اٹھایا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرانی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسی کہ اس نے سوچا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگ رہی تھی۔ جسم کی کپکپاہٹ اس کے لرزتے ہوئے دل کا پتہ دے رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی اور سرخی تھی، جیسے کسی بھی لمحے آنسو ٹپک جائیں گے۔ بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سانسیں تیز چل رہی تھی اور نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ معاذ کسرانی اپنی کرسی پر ٹکا اسے بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی اور جھجک کے آثار میں قید ہو کر ہمت ہی نہ کر پا رہی تھی کہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ آپ رجا فاروق ہیں؟ معاذ کسرانی نے گہری نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی۔ جی سر، رجا کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ بیٹھ جائیے۔ معاذ نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ رجا نے نظریں جھکائے آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے رپورٹس آگے کر دی۔ یہ میرے بابا کی رپورٹس ہیں سر، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ فوری سرجری ضروری ہے۔ سرجری اور دوائیوں پر جو خرچ ہوگا اس کے لیے 15 لاکھ کی ضرورت ہے۔ معاذ نے رپورٹس اٹھا کر بغور دیکھنا شروع کر دی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، صرف پیپرز پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ رجا کے دل کی دھڑکنیں اس خاموشی میں اور تیز سنائی دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد معاذ کسرانی نے فائل بند کر کے گہری سانس لی۔ تو آپ کو مجھ سے 15 لاکھ چاہیے؟ رجا نے بے بسی سے سر ہلایا۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میں آپ کو واپس کرنے کی پوری کوشش کروں گی، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ وہ نظریں جھکائی بولی۔ معاذ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ایک لمحے کو رجا کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر وہ اٹھ کر رجا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رجا اس کے اچانک سے ساتھ بیٹھنے پر گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ کچھ پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی، لیکن رجا معاذ کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ رجا دیکھو، پیسے دینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، 15 لاکھ دینا میرے لیے معمولی سی بات ہے۔ رجا فاروق۔ وہ تھوڑی دیر رکا، لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ قیمت چکا سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ ہلکا پراسرار سا مسکرائی۔ سن کر رجا کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ وہ حیران و پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں یہ قرض تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں سر۔ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے بولی۔ میں نے کہا نا رجا کہ مجھے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 15 لاکھ میرے لیے بہت معمولی بات ہے۔ میں 15 لاکھ آج ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اگر میری کسی اور مدد کی بھی ضرورت ہو تو بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اٹھ کر واپسی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی شرط سر؟ وہ انگلیاں چٹکاتی پریشانی سے بولے۔ تمہیں مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ معاذ کسرانی کی بات پر وہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی ہو۔ آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر صدمے کے آثار لیے کچھ لمحے وہ صرف اسے گھورتی رہی، پھر یکدم غصے سے چیخی۔
کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں ہے ایک لڑکی سے اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اتنی گری ہوئی سوچ رکھنے والے انسان کو میں اپنا ہمسفر تو دور کی بات ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ معاذ کسرانی، میں آپ کو اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی گری ہوئی سوچ کے مالک ہیں۔ رجا کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور دل میں شدید نفرت کے جذبات امڈ آئے تھے، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی توہین کا بدلہ لے رہی ہو۔ معاذ کسرانی رجا کے غصے اور انکار کو نظر انداز کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد اور غرور جھلک رہا تھا، جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ رجا فاروق، وہ آہستہ مگر قوردار لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ بات قبول نہیں ہوگی، مگر یاد رکھو میری بات کوئی مذاق نہیں ہے۔ کانٹریکٹ میرج تمہارا انتخاب نہیں بلکہ تمہاری مجبوری بنے گی، پھر تمہارے پاس انکار کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ اس کے الفاظ رجا کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے اور وہ اپنی جگہ بے بسی کھڑی آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہی تھی، لیکن معاذ کے چہرے پر بے نیازی چھائی ہوئی تھی، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ سامنے والا اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ تم اچھی طرح سوچ لو۔ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے ہوئے بولا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، یہ نکاح میں وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا اور نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں یہ نکاح اپنی اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ میری ہونے والی بیوی ماں نہیں بن سکتی اور ہمارے ہاں جس سے ایک بار رشتہ طے کر دیا جائے اسے ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، چاہے پھر وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ وہ رکا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مزید بے رحمی سے بولا، اور یہ کانٹریکٹ میرج تب تک ویلڈ رہے گی جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جیسے ہی تم مجھے میرا وارث دوگی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے تمہیں یہ قربانی دینی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ ورنہ میں یہ پیسہ تمہیں ایسے ہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن 2 سال کے اندر تمہیں یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ 15 لاکھ اتنی بڑی رقم ہے کہ تم جیسے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی 10 سال بھی کوشش کر لے تو بھی اتنی بڑی رقم نہیں چکا سکتی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم مجھ سے پیسے لے لو اور 2 سال کے اندر مجھے 15 لاکھ لوٹا دو، دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو اور مجھے میرا وارث دو اور طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کی کڑواہٹ نے رجا کو جیسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ لرزتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آواز لبوں پر ہی دم توڑ گئی۔ معاذ نے جیسے اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کاغذات اٹھائے اور اطمینان سے بولا، یوں چیختے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہیں یہ رقم واپس نہیں کرنی پڑے گی، باقی سب تمہاری مرضی ہے۔ میں نے اپنی شرط بتا دی ہے، 1 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ مکمل سکون کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جیسے کہ ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ رجا آنکھوں میں آنسو، کانپتے ہاتھوں اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ باہر نکلتے ہی قدموں میں لرزش تھی، جیسے زمین بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ وہ گھر واپس آئی، مگر دل اور دماغ پر معاذ کے الفاظ کی بازگشت اتنی گہری تھی کہ ہر سانس اس کے لیے اذیت بن گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو کمرے کی خاموشی میں وہ تکیے میں منہ چھپا کر پوری رات روتی رہی۔ اس کے دل پر ایک ایسا بوجھ آن پڑا تھا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اپنے باپ کو بچانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا، یہ قربانی دینی ہی ہوگی۔ وہ سوچتی رہی تھی کہ اچانک موبائل کی اسکرین پر اسپتال کی طرف سے ایک میسج چمکا، کل صبح تک پیسے نہ ملا تو آپ کے والد کی سرجری نہیں ہو سکے گی۔ یہ الفاظ اس کے دل پر پتھر کی طرح گر رہے تھے۔ باپ کے چہرے کا خیال آتے ہی وہ بے بسی کے ساتھ رو پڑی۔ اب صرف معاذ کسرانی ہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ یہی سوچتی وہ جلدی سے معاذ کی کمپنی میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی سے اجازت لیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ جو کام میں بری طرح مصروف تھا، رجا کو دیکھ کر چونک گیا۔ آنکھوں میں حیرانی لیے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا رجا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے والد کی کل سرجری ہے اور اگر پیسے جمع نہ کروائے تو پھر ان کی سرجری نہیں ہو سکے گی۔ پلیز مجھے پیسے دے دیں، بدلے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تو اس کی بات پر معاذ کسرانی نے اپنی میز کی دراز سے کانٹریکٹ پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھے اور اس کے اوپر ایک پین رکھا تو وہ کانپتے ہوئے اس کانٹریکٹ پیپر کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگا۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود بھی رجا کے پورے جسم میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون منجمد ہونے لگا ہے۔ اس کی ٹانگیں آہستہ آہستہ کانپنے لگی تو معاذ نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کے سامنے پانی رکھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود بھی وہ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ رجا نے نظریں اٹھائی۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس وقت بلیک سوٹ میں ملبوس تھا۔ سفید رنگت، بھورے بال، روشن شہد رنگ آنکھیں، اس کے ہلکے گلابی ہونٹ آپس میں بھیجے ہوئے تھے، جیسے وہ رجا کی نگاہوں سے غیر آرام دہ محسوس کر رہا ہو۔ سفید ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل سپاٹ انداز اپنائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ سامنے بیٹھا وہ شخص بلا شبہ وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ کسرانی نے لیپ ٹاپ ایک سائیڈ پر رکھا اور رجا فاروق کی طرف متوجہ ہوا، جو مسلسل ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رجا، اس کانٹریکٹ پیپر میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی اور بدلے میں تمہارے باپ کے علاج میں خرچ ہونے والی رقم 15 لاکھ روپے مجھ سے لے رہی ہو۔ نکاح کے بعد تمہیں میری بیوی بن کر تب تک رہنا ہے جب تک تم مجھے بچہ پیدا کر کے نہیں دے دیتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارا مجھ سے تعلق ہوگا۔
بچہ پیدا ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم آزاد ہوگی، سب کچھ تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ اس نے پرچے پر لکھی ساری باتیں دہرائی تو ریجا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جلدی سے سائن کر دیے۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھائی اور واپس اس شخص پر مرکوز کر دی جو کانٹریکٹ پیپر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، وہ بے حد پروفیشنل انداز میں پیپر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ویڈیو کیمرہ آن کیا اور اسے ریجا فاروق کے سامنے رکھا۔ پلیز اس کیمرے میں دیکھ کر بولیں کہ یہ آپ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہیں یا نہیں، آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی جا رہی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سامنے رکھے کیمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جی، میں یہ کانٹریکٹ میرج اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ وعدے کے مطابق میں معاذ کسرانی کے ساتھ تب تک رہوں گی جب تک میں اس بچے کی ماں نہیں بن جائی، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا معاذ کسرانی سے کوئی تعلق ہوگا۔ وہ یہ الفاظ کتنی مشکل سے بولی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ معاذ نے موبائل اٹھایا اور وہ اس کے بعد مرے ہوئے قدموں سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی معاذ کسرانی کی آواز پر اسے رکنا پڑا اور وہ واپس اس کے پاس آئی۔ میرا ڈرائیور کل شام کو 4 بجے آپ کو آپ کے گھر سے پک کر لے گا۔ آپ تب تک اپنے گھر والوں سے بات کر لیں اور آپ کو فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ میرے پاس رہیں گی آپ کی فیملی کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا، اور شہر سے باہر میرا ایک فارم ہاؤس ہے، ہمارا نکاح وہیں ہوگا۔ وہ بولا تو ریجا نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ ریجا کی جانے کے بعد وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے کے بعد ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کردہ آنکھوں کو سختی سے میچ کر اپنی بے چینی اور تناؤ کو کم کرنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا جو کہ اس نے چند لمحوں میں کیا تھا۔ اس کی منگنی مراد کسرانی جو کہ اس کے دادا تھے انہوں نے بچپن میں ہی کر دی تھی۔ وہ ریحام کو پسند تو نہیں کرتا تھا لیکن خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر وہ نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا، اور جب نکاح کرنے کا وقت آیا تو ریحام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے پیٹ کے نچلے حصے پلاک ایریا اور یوٹرس پر زور سے لگا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں یوٹرس اور پلاک بون کو شدید نقصان پہنچا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان تو بچا لی تھی لیکن اس ایکسیڈنٹ سے وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ حادثے کے بعد ظاہری طور پر صحت مند پہلے جیسی نظر آتی تھی لیکن اس کے ماں بننے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ اور جب اس کی ریجا فاروق سے ملاقات ہوئی وہ کچھ ہی لمحوں میں یہ فیصلہ کر گیا تھا۔ اس کے دادا مراد کسرانی بھی تو یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی لڑکی سے کانٹریکٹ میرج کر لیں اور پھر اس سے بچہ پیدا کروا لے اور پھر کانٹریکٹ کے مطابق وہ بچے کو دے کر چلی جائے اور پھر وہ اس کی شادی دھوم دھام سے ریحام سے کر دیں۔ ریحام معاذ کسرانی کی محبت میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ معاذ پر اپنا حق جمانا فرض سمجھتی تھی لیکن معاذ کسرانی اسے نظر انداز کر دیتا۔ وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ مراد کسرانی کی جان ان کے نواسی ریحام میں بستی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریحام کی شادی کہیں اور ہو۔ معاذ نے ہر چیز کا باریک بینی سے موازنہ کیا اور پھر وہ اپنے ماضی کے خیالات میں مزید کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ شہر کے پست علاقوں میں اندھیرے میں ڈوبی تنگ گلیوں سے گزرتی ریجا فاروق 4 مرحلے کے گھر کے سامنے رکی تو غربت کے شدید احساس اور مایوسی نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی کانٹریکٹ میرج کی آڑ میں اپنی عزت کا سودا نہ کرتی۔ باقی عام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی بہت سارے خواب تھے لیکن آج وہ جس طرح کا قدم اٹھا چکی تھی اس کے بعد تو اسے سب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اماں کام ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، کل بابا کی سرجری ہو جائے گی۔ معاذ کسرانی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بابا کی سرجری پر جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ دے دے گا، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن کیا ریجا؟ رقیہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ ریجا کی اتنی بڑی قربانی پر وہ خون کے آنسو روئی لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا تو ماں بیٹی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتی اندر چلی گئی جبکہ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جبکہ عائشہ کو وہ کچھ نہ بتا سکی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ مزید پریشانی کا شکار رہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ عائشہ کو اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ 4 بج چکے تھے اور معاذ کسرانی کا ڈرائیور بھی آ چکا تھا جبکہ محلے والے جو اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر تجسس کا شکار ہو رہے تھے۔ رقیہ بیگم نے ان کا یہ کہہ کر منہ بند کر دیا تھا کہ ریجا کو نوکری مل گئی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے شہر جا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور پھر محلے والے بھی مطمئن ہو گئے تھے اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے گلے لگ کر پیار کرتی اپنی ماں کے پاس آئی۔ رقیہ بیگم سے والہانہ پیار کرتی رو دی تھی۔ میری بچی، اللہ تجھے ڈھیر ساری خوشیاں دے، جس طرح تو ہمارے لیے قربانیاں دے رہی ہے نا، دیکھنا ایک دن اللہ ضرور تجھے اس کا اجر دے گا۔
وہ اس کا ماتھا چومتی بولی تو رجا دل سے مسکرا دی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتی اپنا سامان لیتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے اسے آج رخصتی کے نام پر ایک نیا گاؤن اور نئے جوتے لا کر دیے تھے، جسے وہ پہن کر بغیر نکاح کے ہی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت سی دعاؤں میں رخصت کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 3 گھنٹے تک مسلسل گاڑی چلتی رہی۔ پھر شام کے 7 بجے گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے اندر آ کر رکی تھی۔ ملازمہ نے اسے ایک کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ اس کا اشارہ سمجھتی اندر داخل ہوئی تھی۔ 2 میک اپ آرٹسٹ کھڑی تھی جو اسے نکاح کے لیے تیار کرنے والی تھیں۔ میم آپ جلدی سے نہا لیں، پھر ہم آپ کو نکاح کے لیے ریڈی کر دیتے ہیں، 1.5 گھنٹے بعد آپ کا نکاح ہے۔ وہ ان کی بات پر سر ہلاتی نہانے چلی گئی۔ نہا کر جیسے ہی وہ باہر آئی تو ایک خوبصورت ریڈ لہنگا بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ رجا تو اتنا خوبصورت لہنگا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ لہنگا پہن کر جیسے ہی باہر آئی، دونوں لڑکیوں نے اس کا میک اپ سٹارٹ کر دیا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کا میک اپ کیا تھا جبکہ دوسری لڑکی اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانے لگی، اور پھر 1.5 گھنٹے بعد وہ دلہن بنی تیار بیٹھی تھی۔ رجا کی نظریں بار بار شیشے میں موجود اپنے عکس پر جاتی تو نظریں پلٹنا بھول جاتی تھی۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ میم آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، قسم سے آج معاذ سر تو آپ پر دل و جان سے فدا ہو جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ پلیز یہ مہندی دلوا دیں، سوکھ گئی ہے، اور گھونگھٹ نکال دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے گیلے کپڑے اور پانی سے اس کی مہندی دھونے لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لڑکیاں اسے باہر لے آئی جہاں مولوی اور کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ رجا کو معاذ کے ساتھ والی چیئر پر بٹھا دیا گیا۔ مولوی نے نکاح شروع کیا۔ رجا فاروق بنت فاروق احمد، آپ کا نکاح معاذ کسرانی ولد رحیم کسرانی کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر وہ 3 دفعہ کانپتے لہجے دھڑکتے دل سے قبول ہے بول گئی تھی۔ اس کے بعد مولوی صاحب معاذ کی طرف آئے۔ معاذ کسرانی ولد رحیم کسرانی، آپ کا نکاح رجا فاروق بنت فاروق احمد کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر معاذ 3 دفعہ قبول ہے بول کر رجا فاروق کے جسم کا مالک بن بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد 2 وکیل رجا کے سامنے بیٹھے اور کچھ پیپرز پر سائن کروانے لگ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ قانونی کارروائی کس لیے کی جا رہی تھی۔ وہ ناسمجھ نہیں تھی، اچھی طرح جانتی تھی ان سب کا مطلب پیپر سائن کرنے کے بعد کھانا لایا گیا۔ رجا نے پھر بھی گھونگھٹ نہ الٹایا، بلکہ وہ کھانا بھی گھونگھٹ کے نیچے سے کھاتی رہی۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اسے ایک سجے سجائے کمرے میں بٹھا گئی تھی جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ خوشبودار کینڈلز، گلابوں اور پھولوں کی پتیوں سے اس کمرے کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی مدھم نائٹ بلب کی روشنی میں وہ بیڈ کے وسط میں لہنگا پھیلائے معاذ کسرانی کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کو لاک لگاتا اندر آیا تھا اور اپنا کوٹ اتارتا ایک سائیڈ رکھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ پھر وہ چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھا، اس کے مہندی لگے ہاتھوں اور پیروں کو دیکھنے لگا جس پر خوبصورتی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا بعد میں اس بچے کو لے کر کوئی بھی تماشا ہو۔ میں آپ کے گھر والوں کی تب تک کفالت کر دوں گا جب تک آپ میرے پاس ہوں گے، اور آپ کے بابا کی سرجری ہو چکی ہے، فی الحال وہ بے ہوش ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ دنوں تک مکمل ٹھیک ہو جائیں گے، اور دوسرا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا حق مہر اور مزید پیسے بھی جمع کروا دوں گا تاکہ آپ آگے کی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ میں نے یہ شادی محبت میں آ کر نہیں کی، یہ بات تو آپ جانتی ہیں، لہذا مجھ سے مزید کسی چیز کی امید مت رکھیے گا۔ مجھے یہ نخرے، رونا دھونا اور یہ منانا مجھ سے نہیں ہوگا۔ جب میرا دل چاہے گا میں آپ کو میرے قریب آنا ہوگا، بغیر کسی نخروں کے۔ اس کے علاوہ آپ میرے آس پاس بھی نہیں بھٹکیں گی۔ رجا نے تکلیف سے آنکھیں بیچی تو کچھ آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اٹھا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ وہ اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ جی میں سمجھ گئی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آخر آپ نے مجھے 70 لاکھ میں خریدا ہے، اور ایک خریدی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ تو محض غلام یا باندی ہوتی ہے جو اپنے مالک کے ہر حکم کو بجا لاتی ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی تو معاذ نے اس کے طنز پر لب کھینچا۔ وہ اس کے کامدار دوپٹے کو ایک سائیڈ کرتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ معاذ نے اس کا گھونگھٹ تک نہ ہٹایا، اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا، نہ ہی تعریف میں 2 جملے بولے، بس اپنے مطلب پر آیا تھا۔ رجا کی آنکھیں نم ہوئی۔ رجا کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں کی چھنکار سے کمرہ گونجنے لگا۔ معاذ نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ یہ چوڑیاں اور جولری اتارو، مجھے شور بالکل نہیں پسند، اور آج کے بعد جب میں یہاں آؤں یہ چوڑیاں اور بھاری جولری مت پہننا۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آواز گونجی، جی نہیں پہنوں گی، سمجھ گئی ہو۔ چوڑیاں اور جولری ریموو کرتی وہ اس کے ساتھ لیٹی تو گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ جسم کانپنے لگا تھا لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لہنگا اتارو اپنا، وہ بولا۔ جی شرٹ کے پیچھے ڈوریاں اندھیرے میں مجھ سے نہیں کھلیں گی، میں روشنی میں کھول کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ نہیں رہنے دو، میں کھول دیتا ہوں۔ وہ واپس بیٹھ گئی تو وہ اس کے نزدیک بیٹھا اور اس کی چولی کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ جب کافی دیر تک وہ کوشش کرتا رہا اور نہ کھلی تو وہ ایک ہی جھٹکے میں پورا زور لگا کر ان کو توڑتا چلا گیا۔ چرر کی آواز پر چولی بھی پھٹ گئی تھی۔ اپنی اس ناقدری پر رجا کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے، اور وہ بھی بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی رہی اور وہ اسے بیڈ پر دھکا دے گیا۔ وہ سیدھی پیچھے گری تھی اور اس پر جھکتا جگہ جگہ اسے چومتا رہا تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ رجا نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا، پھر وہ اس کی چیسٹ پر موجود آخری
کپڑے کو بھی اس کے بدن سے جدا کر گیا۔ وہ نازک سا وجود رکھنے والی لڑکی اس کے مردانہ وجود کے نیچے دب کر رہ گئی۔ وہ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور خود کو سیراب کرنے لگ گیا تھا۔ رجا فاروق کا خوبصورت اور نرم و نازک سا وجود اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود کی دلکشی میں کھو سا گیا۔ رجا نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا، کیونکہ مقابل کو چیخنے، چلانے یا رونے دھونے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ معاذ کے سرانے سے یہ تک نہ کہہ سکی کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ معاذ اس کے وجود کو بری طرح مسل رہا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی، رونے لگ گئی تھی۔ معاذ نے یہ تک نہ سوچا کہ وہ پہلی دفعہ ان مراحل سے گزر رہی ہے۔ نرمی اختیار کرے مجبوراً وہ چیخ اٹھی تھی۔ پورے کمرے میں رجا کی چیخیں اور سسکاریاں گونجنے لگیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر معاذ کو اس کی پرواہ ہی کب تھی۔ وہ اپنی ساری وحشتیں اس کے نازک وجود پر اتار رہا تھا۔ رجا فاروق کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث بن رہا تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھی تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ لائٹ آن کرتی، دیوار کا سہارا لیتی واش روم تک آئی اور نہانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد معاذ بھی اٹھ گیا تھا اور پھر وہ پینٹ اور شرٹ پہنتا کوٹ اٹھا کر کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ نہا کر کمرے میں آئی تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ وہ بھی نماز پڑھ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ پورے کمرے کی صفائی کر کے واپس لیٹ گئی تھی۔ درد اور تکلیف کی شدت سے وہ پوری رات صحیح سے سو بھی نہ سکی تھی۔ وہ تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا۔ قدم جیسے ہی کمرے کی سمت بڑھے، سامنے ریحام بیٹھی دکھائی دی۔ وہ جانتا تھا کہ نکاح کی خبر سننے کے بعد وہ پوری رات سوئی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ خود کو تیار رکھنے والی وہ لڑکی آج سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بچپن سے وہ سنتی آئی تھی کہ معاذ کا اسرانی صرف اس کا ہے، لیکن آج وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ معاذ نے نظریں چرا کر کمرے کی طرف جانے لگا، مگر ریحام کی لرزتی آواز پر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ معاذ، بس اب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ ایک دفعہ بہت ہے، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ غصے اور بے بسی سے چیخی، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ میں یہ سب مجبوری میں کر رہا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں ریحام۔ اگر میری اپنی اولاد ہی نہیں ہوگی تو میری نسل آگے کیسے چلے گی؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا آنے والا کل مکمل ہو سکے۔ ریحام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بھاری لہجے میں بولی، جب وہ لڑکی ماں بن جائے گی تب تم اسے بچہ لے کر اسے طلاق دے دو گے اور مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ وہ انگلیاں چٹکھانے لگی۔ اس کی نم آنکھوں، لرزتی آواز کے باوجود معاذ نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف ہوتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیچھے سے ریحام چیخ اٹھی، معاذ، میری بات کا جواب دو، تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مگر وہ اپنی رفتار تیز کرتا سیدھا کمرے میں آیا اور بستر پر گرتے ہی آنکھیں موند لی۔ وہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا، پانی کی دھاریں اس کے چہرے اور وجود پر گرتی جا رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن بار بار رجا فاروق کے گرد گھومنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں موندیں، رجا کی چیخیں اور سسکیاں اس کے کانوں میں گونج اٹھیں۔ وہ لمحہ ایک آسیب کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے بہہ رہی تھیں، مگر اصل درد تو اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رجا معصوم تھی، بے بس تھی۔ وہ اس کی قربت میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی بجائے بے رحمی کر گیا تھا۔ وہ باتھ گاؤن پہن کر باہر نکلا تھا، تولیے سے بالوں کو رگڑتا، تولیہ ایک طرف اچھال گیا۔ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا وہ فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ حویلی کے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، سوائے ریحام کے۔ مراد کے اسرانی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تم نے اس لڑکی سے کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کروا لیے ہیں نا؟ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اسی بنیاد پر تمہیں یا ہمیں بلیک میل کرے۔ معاذ نے سر ہلایا، جی سب کر لیا ہے، فکر نہ کریں۔ میں نے فارم ہاؤس پر بھی سب نوکروں کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ معاذ کے دادا مطمئن ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ معاذ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فارم ہاؤس پر گزری رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنا سکون محسوس کیا تھا اس نے۔ اس سکون کو یاد کرتے وہ بے چین ہو رہا تھا۔ دل بار بار رجا فاروق کی قربت کو مچلنے لگتا تھا، لیکن وہ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا تیار ہو کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن معاذ نے رجا کے قریب آنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ روز نوکروں کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لیتا، مگر دل کی بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ اس کے پاس چلا جائے، مگر ضد اور ضبط کے بوجھ تلے وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ حویلی آ گیا، مگر وہاں بھی دل کو سکون نہ ملا۔ جذبات کی شدت اسے بے چین کر رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی رجا کا خیال ایک پل کے لیے نہ چھوٹا۔ وہ مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو ریحام نے اسے اتنی رات کو حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا دل ایک بار پھر خون کے آنسو رویا۔
اور اس کے دل میں رجا کے لیے مزید نفرت اور حسد بھر گیا۔ رات کے 2 بجے معاذ فارم ہاؤس کے دروازے پر پہنچا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر خاموشی میں بھی کسی کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر رجا چونک گئی اور سہم کر اٹھ بیٹھی۔ معاذ آپ ہیں؟ اس نے نرستی آواز میں پوچھا۔ معاذ اس کے صحیح اندازے پر حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کمرے میں تو اندھیرا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آیا، شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ جی آپ کے باڈی پرفیوم سے پہچان گئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر جھجکتے ہوئے کہا، میں قمیض اتار چکی ہوں، آپ آ جائیں بیڈ پر، میں تیار ہوں۔ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ معاذ سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ رک گیا اور نرم لہجے میں بولا، نہیں تم میری کمر دباؤ، حویلی سے آتے آتے تھک گیا ہوں، بدن ریلیکس ہوگا تو ہی تمہارے قریب آ سکوں گا۔ 1 ہفتے سے جو بے چینی اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی، اب اس بے چینی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جی میں بولی اور جھجکتے دباتی ہوں۔ وہ دھیرے سے اوپر بیٹھ کر اس کی کمر دبانے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اس کی کمر دباتی رہی۔ معاذ نے پلٹ کر سیدھا ہونا چاہا تو رجا لڑھک کر براہ راست اس کے اوپر جا گری۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے عجیب سا تھا۔ سانسوں کی تیز دھڑکنیں ایک دوسرے کے وجود میں گھلنے لگیں۔ کمرے کی خاموش فضا ان کے قریب آتی سانسوں سے بھر گئی۔ معاذ نے نیم مدہوشی سے پوچھا، تمہیں یہاں ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، رجا نے بمشکل کہا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر رجا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ معاذ نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ کانپنے لگ گئی۔ وہ اس کے چہرے پر انگلیاں ٹریس کرتے بولا، پہلی دفعہ جب تم میرے قریب آئی تھی تو بہت روئی تھی، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، تھوڑی زیادہ سختی کر گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر رکا اور اس کو بیڈ پر منتقل کر گیا اور اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ اپنی قمیض پہلے ہی اتار چکی تھی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے بولا، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس پر جھکنے لگا اور رجا کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ معاذ آہستہ کریں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان بولی تھی، لیکن وہ تو اتنا مدہوش تھا کہ اسے رجا کی کانپتی آواز اور اکھڑتی سانسیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ تولیے سے پسینہ پونچھتا اس سے دور ہوا اور بستر پر سکون سے آنکھیں بند کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن رجا کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، پورے وجود میں درد سرایت کر چکا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن سو نہ سکی۔ پھر اچانک معاذ نے اسے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر گیا۔ جی تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ناک کے ٹپ کو چومتا پیچھے ہوا۔ وہ اس کے لمس پر معاذ کے سینے میں ہی چھپنے لگی تھی اور رجا کی اس حرکت پر معاذ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور پھر وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ صبح کی نرم کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ معاذ جیسے ہی جاگا تو آنکھیں مسلنے لگا۔ آج وہ بہت زیادہ سو گیا تھا۔ عموماً وہ 8 بجے اٹھ جاتا تھا، آج دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ نظریں ساتھ سوئے وجود پر پڑی تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس پل وہ حیران رہ گیا کہ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے پل وہ حرکت نہ کر سکا۔ لمبے گھنے اور سیاہ ریشم جیسے سلکی بال اس کی کمر سے نیچے تک بھرے ہوئے تھے، جن میں روشنی پڑ کر چمک مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ پرسکون نیند میں اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ معاذ کے ہلنے پر وہ ذرا سی کسمسائی تو اس نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور خود ٹکی باندھ کر اس کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ گلابی سے نازک ہونٹ، وہ نازک سا سراپا جو اس وقت معاذ کی شرٹ میں چھپا ہوا تھا، ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس کے رنگ میں رنگی ہوئی لگ رہی تھی۔ معاذ کو ایسا لگا جیسے یہ لڑکی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ اب وہ زندگی بھر اس سے دور نہیں جا سکے گا۔ محبت نے پہلی ہی نظر میں اس کے دل پر دستک دے دی تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور ہلکے سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ کھٹکے کی آواز پر رجا نے ہلکے سی آنکھیں کھولی تو سامنے معاذ پینٹ پہنے شرٹ لیس کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ وہ معاذ کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو درد کی شدید لہر سے چکرا کر رہ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتی جلدی سے دوبارہ کمبل میں خود کو چھپانے لگی۔ معاذ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ معاذ جو شیشے میں اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا، خاموشی سے اس کی طرف آیا تو وہ جلدی سے چہرہ چھپانے لگی۔ رجا نے شرم سے نظریں ہی جھکا لی۔ میری شرٹ دو، وہ بولا اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگا۔ میرے پاس نہیں ہے آپ کی شرٹ، وہ کہتے ہی جلدی سے کمبل میں گھسنے لگی۔ یہ جو تم نے پہنی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ بتاؤ، چلو جلدی دو، میں اپنے ساتھ
کوئی کپڑے نہیں لایا، مجھے باہر جانا ہے، میں ایسے نہیں جا سکتا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے مزے سے بولا تو وہ روحان سی ہوئی۔ میں نے نیچے سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، آپ پلیز مجھے میرے کپڑے دے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے پلیز باہر چلے جائیں، میں ابھی اتار کر دے دیتی ہوں۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، بیوی ہو میری، میں 2 دفعہ تمہارے قریب آ چکا ہوں، اب تک تو تمہاری شرم اتر جانی چاہیے تھی، تم اب بھی شرما رہی ہو۔ وہ مسلسل نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا اور وہ شرم سے کمبل سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو لائٹ بند ہوتی ہے تو اس لیے اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی، پلیز معاذ میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ وہ اب باقاعدہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے رو دی۔ رجا یار کیا ہو گیا ہے، میں مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، پلیز رونا بند کرو۔ وہ اس کو باہوں میں بھرتا پیار سے بولا، اچھا میری طرف دیکھو، میں نے کہا میری طرف دیکھو میری جان۔ وہ اتنے پیار سے بولا کہ رجا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تو وہ جیسے اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ معاذ نے بڑے پیار سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تھا لیکن وہ ابھی تک اس کے خیالوں سے اس کے لمس سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم بھاگی، فریش ہو کر وہ باہر آئی، گیلے بالوں میں ہی چٹیا بنا کر وہ برقع پہن کر باہر آ گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑا شرٹ لیس ہی ناشتہ بنا رہا تھا۔ یہ لیں آپ کی شرٹ۔ وہ اس کی طرف شرٹ بڑھائے بولی تو وہ مسکراتا ہوا اسے لے کر پہننے لگا۔ نیچے کے 3-4 بٹن بند کرتا وہ واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے آملیٹ، بریڈ اور ایک پراٹھا رکھ کر پلٹ گیا۔ چائے کپوں میں ڈال کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب بھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ رجا کھانا کھاؤ۔ وہ حجاب کے نیچے سے ہی کھانا کھانے لگی تو معاذ کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ رجا تم چہرے سے نقاب ہٹا سکتی ہو، کل رات میں نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا تھا اور میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیسا پردہ۔ ایک خوبصورت اور بھرپور دن گزار کر وہ اسے فارم ہاؤس پر چھوڑ کر حویلی واپس آ گیا تھا، جہاں مراد کیسرانی ریحام کی شکایت پر اس کی پیشی لگائے بیٹھے تھے۔ تم روز فارم ہاؤس کیا کرنے جاتے ہو معاذ، کہیں اس لڑکی سے دل تو نہیں لگا لیا؟ مراد صاحب بولے تو نظریں چرانے لگا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب سے نکاح ہوا ہے میں اس کے نزدیک صرف ایک دفعہ گیا ہوں، کل رات بھی میری بہت امپورٹنٹ فائل وہاں رہ گئی تھی، مجھے اس فائل پر کام کرنا تھا اس لیے گیا تھا۔ میں وہاں اس کے نزدیک تک نہیں گیا، دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کام کرتا رہا اور تھوڑی دیر سو گیا، فریش ہوا اور آ گیا، بس۔ میں نے رجا کی شکل بھی نہیں دیکھی، لڑکی ہر وقت پردہ کرتی ہے۔ اب اگر انویسٹیگیشن ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ وہ ریحام کی طرف پلٹ کر دانت پر دانت جمائے بولا، نانو یہ جھوٹ بول رہا ہے، کل رات کو 1 بجے یہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ غصے سے چیختی ریحام، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے اس لڑکی کے قریب جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجبوری میں گیا تھا۔ اب اگر تم نے مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے بات کی ریحام تو قسم کھاتا ہوں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں تمہاری بدتمیزی برداشت کر جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی بولو۔ وہ بھی غصے سے بولا، اچھا نماز غصہ مت کرو، تم اس کے نزدیک روز نہیں جاؤ گے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹنز کھولنے لگی۔ معاذ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا، اچھا اگر اس کے قریب نہیں جاؤں گا تو بچہ آسمان سے ٹپکے گا۔ ریحام تم میں عقل ہے یا نہیں؟ اس طرح تو وہ پوری زندگی فارم ہاؤس بیٹھی رہے گی اور پھر ہماری شادی اس کے نزدیک چاہوں گا تو بچہ ہوگا، تمہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، ورنہ اسی طرح روز میری شکایتیں داجی کے سامنے کرتی رہی تو اپنے لیے کوئی اور لڑکا ڈھونڈ لو، پھر مجھے شادی نہیں کرنی تم سے۔ ریحام 2 ٹوک بات کرتا وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے معاذ کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ کاش وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا، وہ آج بھی ماں بن سکتی اور معاذ کو ساری خوشیاں دے سکتی جس کا وہ حقدار تھا۔ تم پریشان نہ ہو ریحام، دیکھنا وہ تم سے ہی شادی کرے گا، فکر نہ کرو، بلکہ صبر کرو، وہ یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہے۔ مراد کیسرانی نے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی۔ اب وہ حویلی میں بہت کم آتا تھا، فارم ہاؤس پر ہی رہتا۔ رجا جو اس کے سامنے آنے سے بھی کتراتی تھی، آہستہ آہستہ وہ جھجک ختم ہو گئی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا فارم ہاؤس آتا، کبھی وہ ڈنر کرتے، کبھی باہر چلے جاتے تو کبھی وہ شاپنگ پر چلے جاتے۔ وہ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، وہ پریگننٹ تھی۔ معاذ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا، وہ کوشش کرتا کہ رجا کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا، وقت پر دوائیاں دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ کچھ مہینے رجا کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی جی لے، اس کے بعد ان کی شادی ختم ہو جاتی، جبکہ رجا اسی چیز کو گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی تھی، یہاں سے جانے کے بعد نہ جانے اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی۔ 70 لاکھ میں وہ خود کو کانٹریکٹ میرج کے نام پر بیچ چکی تھی، ان کچھ مہینوں کے بعد وہ ناپاک ہو جائے گی اور نہ ہی اس کے پاس کچھ ایسا بچے گا کہ وہ اپنے دوسرے شوہر کو کچھ دے سکے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب وہ یہاں سے جائے گی تو
اپنا بوتیک کھولے گی اور خود کو بے حد مصروف کر لے گی، جہاں نہ اسے معاذ کی یاد آئے گی اور نہ ہی اپنے بچے کی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی روح فنا ہونے لگتی۔ وہ دوبارہ شادی کبھی نہیں کرے گی کیونکہ اسے دھتکار سے ڈر لگتا تھا، اور ظاہر ہے اگر وہ دوسری شادی کرے گی تو اس کے دوسرے شوہر کو پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ کنواری نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ معاذ کسرانی کی زندگی سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گی۔ وہ اپنی جوانی کا سب سے خوبصورت تحفہ جب معاذ کسرانی پر لوٹا چکی ہے تو وہ کبھی بھی دوسرے مرد کو بے وقوف نہیں بنائے گی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ معاذ کسرانی کو سوتے ہوئے گھنٹوں دیکھتی، جیسے اس خوبصورت مرد کو دیکھنے کے علاوہ رجا فاروق کے پاس اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ جی بھر کر معاذ کو دیکھتی، جیسے اس کے ایک ایک نقش کو دل میں بسا لینا چاہتی ہو۔ کیا پتہ پھر اسے یہ چہرہ دوبارہ دکھنا نصیب ہی نہ ہو، اور کبھی اس کے دل میں ممتا جاگ جاتی۔ اپنے پیٹ میں پلتے بچے کے بارے میں سوچ کر گھنٹوں روتی، مجھے معاف کر دینا میرے بچے، اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ میں مجبور تھی انہی سوچوں میں گم۔ کب 9 مہینے گزرے اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد رجا کو ہسپتال لے جایا گیا۔ درد ذہ کی تکلیف میں وہ پسینے سے شرابور تھی۔ معاذ اس کے ساتھ قدم قدم پر کھڑا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے ہمت دیتا رہا۔ چند گھنٹوں کی اذیت کے بعد بالآخر رجا نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ معاذ کے ہاتھوں میں ننھی سی جان آئی تو اس کی آنکھیں خوشی اور درد سے بھیگ گئیں۔ وہ لمحہ شاید اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، لیکن جب دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجا فاروق سے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رجا کو اپنے پاس رکھنے کی بات کرتا تو گھر میں کہرام مچ جاتا۔ وہ رجا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی اب اسے چھوڑ سکتا تھا۔ اب بھی وہ اس بارے میں کچھ سوچتا۔ نوکروں کے ذریعے مراد کسرانی تک خبر پہنچ چکی تھی کہ رجا ماں بن گئی ہے تو پورا خاندان ہسپتال جا پہنچا۔ بڑے حال میں قدموں کی چاپ اور چہروں کی سنجیدگی نے رجا کا دل دہلا دیا۔ وہ کمزور وجود کے ساتھ بستر پر لیٹی تھی اور معاذ کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر بھی تکلیف کے تاثرات تھے، جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مراد صاحب نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ یہ بچہ ہمارا ہے، اسے حویلی میں لے کر جائیں گے، یہ رسم ہے ہمارے خاندان کی اور یہی فیصلہ ہے۔ تم نے کانٹریکٹ پر سائن کیے ہیں کہ تمہارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب اپنا وعدہ پورا کرو اور اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ رجا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب کپ کپائے۔ میرا بچہ مجھے دے دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز اسے مجھے واپس دے دیں، یہ بہت چھوٹا ہے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولی، وہ لڑکی جو ہر وقت پردے میں رہتی تھی اب وہی بغیر دوپٹے کے کھلے بالوں میں کھڑی مراد کسرانی سے اپنے بچے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ معاذ پلیز مجھے میرا بچہ دے دو، ان سے کہو نا مجھے میرا بچہ واپس دے دے، ابھی وہ بہت چھوٹا سا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، تم اپنی کزن سے بھی شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اپنی حویلی میں مجھے اپنے بچے کی آیا رکھ لو، میں حویلی کے سارے کام کر دوں گی، لیکن پلیز مجھے میرے بچے سے جدا مت کرو۔ وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے اس کے قدموں میں گر گئی۔ معاذ وہیں بت بنا کھڑا رہا، مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ عورتیں اور مرد سب بچے کو گود میں لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ پھر رسم و رواج کے نام پر وہ ننھی سی جان کو رجا کے پہلو سے جدا کر کے حویلی لے گئی۔ وہ منظر رجا کی روح کو چیر گیا۔ وہ کمزور آواز میں بار بار دہراتی رہی، میرا بچہ معاذ، میرا بچہ مجھے واپس دے دو، لیکن جواب میں صرف دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ اس دن رجا نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک معاہدہ تھا۔ ماں ہونے کے باوجود اپنے ہی وجود کا حصہ کھو چکی ہے، اسے اپنے ہی بچے پر کوئی حق حاصل نہ تھا۔ اس کے دل کی چیخیں ہسپتال کی دیواروں میں قید ہو گئی، مگر کوئی اس کا دکھ سننے والا ہی نہ تھا۔ معاذ اسے فارم ہاؤس پر لایا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ رجا تھوڑا سا صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پوری کوشش کروں گا، گھر والوں سے بات کروں گا، تم فکر نہ کرو، میں واپس حویلی جا رہا ہوں، تم ریسٹ کرو۔ لیکن رجا گمسم بیٹھی رہی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے حویلی جانا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی طرح اپنے گھر والوں کو منا کر بچے کو واپس لے آئے۔ وہ رجا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، یہی سوچ کر وہ حویلی واپس آیا تھا۔ بابا پلیز آپ لوگ سمجھنے کی تو کوشش کریں، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے تو میں رجا سے ملنے نہیں جاؤں گا، ریحام سے بھی شادی کر لوں گا، پلیز۔ ابھی وہ ان سے بات کر ہی رہے تھے کہ اسے فارم ہاؤس سے فون آیا کہ اسے پتہ چلا کہ رجا فاروق فارم ہاؤس سے چلی گئی ہے۔ یہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ واپس فارم ہاؤس آیا تھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر معاذ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ رجا کے گھر آیا تھا، لیکن گھر کو تالا لگا دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ تو 1 مہینے پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور وہ 1 مہینے پہلے ہی رجا کے اکاؤنٹ میں حق مہر اور مزید رقم بھی ڈلوا چکا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس دن معاذ نے اکاؤنٹ میں رقم بھیجی تھی
اس سے اگلے دن ہی وہ اس گھر کو بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ عائشہ احمد کے گھر بھی گیا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ اس کے کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی، اور دوسرا وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کہاں تھے۔ ان سب کے بعد تو وہ ٹوٹ چکا تھا، خود کو قصوروار ٹھہراتا کہ وہ نہ صرف ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا ہے بلکہ ایک بچے کو اس کی ماں سے بھی جدا کر چکا ہے۔ وہ اب کسی لڑکی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریحام سے بھی شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ شروع میں اس کے دادا ریحام اور رحیم کسرانی کافی غصہ رہے۔ وہ کیسے ریحام سے شادی کرتا جب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اور شادی کر کے وہ ریحام کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بعد میں مراد کسرانی نے ریحام کی شادی اس کے کزن سے کر دی، جو اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ ریحام کی اس کمزوری کو بھی قبول کر چکا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ راحیم کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور معجزہ یہ ہوا کہ شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی اسے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر 9 مہینے بعد اس کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ خدا نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، جبکہ معاذ اپنے بچے کو خود ہی سنبھال رہا تھا۔ دن کے وقت وہ ریحام کے پاس ہوتا، اور شام کو وہ آفس سے فری ہو کر اپنے بچے کو ریحام سے لے لیتا تھا۔ ریحام دونوں بچوں کا سنبھال لیتی تھی۔ جب سے رجا معاذ کی زندگی سے گئی تھی، وہ تو ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ آج وہ دونوں اپنے اپنے بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے ایک مال میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں بچوں کے کپڑوں کی بہت اچھی ورائٹی ملتی تھی۔ ریحام، یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ وہ ریحام سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کلر عجیب سا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ معاذ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ معاذ، کیا ہوا؟ ریحام، گاڑی گرم ہو گئی ہے، یہ پانی ڈالنا پڑے گا۔ تم یہاں بیٹھو، میں یہ سامنے والے گھر سے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلاتی بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ معاذ نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور سامنے والے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ جی آنٹی، مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ میری گاڑی گرم ہو گئی ہے، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا بیٹا، 2 منٹ میں دیتی ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آپ؟ رقیہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا جگ زمین پر گرا تھا۔ ریحام بھی دونوں بچوں کو لے کر گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ رجا کہاں ہے آنٹی؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ غصے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ رقیہ بیگم اسے روکتی رہی، لیکن وہ راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا چلا گیا۔ امی، اتنا شور کیوں ہے؟ کون آیا ہے؟ سامنے سے آتے معاذ کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اتنی مشکل سے تو وہ زندگی کی طرف لوٹی تھی، اب پھر معاذ اس کی زندگی میں واپس آ گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ معاذ، پلیز غصہ نہ کرو، 2 سال بعد ملی ہے وہ تمہیں، سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ ریحام نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیسے آرام سے بات کرو ریحام؟ یہ لڑکی مجھے اپنی محبت میں قید کر کے بغیر بتائے فارم ہاؤس سے چلی گئی، اور تم کہہ رہی ہو کہ آرام سے بات کروں؟ 2 سال ریحام، 2 سال کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے اسے، میں ہی پاگل تھا۔ ریحام جو اس لڑکی سے پیار کر بیٹھا وہ لب بھینچ گیا، اور سامنے کھڑی لڑکی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ معاذ اس سے ہمدردی کی بنا پر وہ باتیں کر رہا ہے، اور وہ اس وقت اتنی ڈسٹرب تھی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور تمہیں کیا مجھ پر یقین نہیں تھا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ صبر کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا؟ تم نے میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے چیخا۔ میں ڈر گئی تھی معاذ، میرا بچہ کہاں ہے؟ خدا کے واسطے مجھے بتا دو، میرا بچہ کہاں ہے؟ اپنے بچے کے لیے میں پل پل تڑپی ہوں معاذ، مجھے معاف کر دو، اس وقت حالات ہی ایسے تھے، مجھے لگا تم اپنے گھر والوں کا ہی ساتھ دو گے، تم مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے تمہیں چھوڑ کر آ گئی، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ معاذ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا۔ مما بابا، روحان کی آواز پر وہ اسے دور ہوئی تھی۔ میرا بچہ، میرا پیارا بچہ، وہ الہانہ اسے چوم رہی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی طلاق دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو ریحام سے بھی شادی نہیں کی، پوچھ لو اس سے۔ مجھے مزید مت تڑپاؤ، جا واپس آ جاؤ میری زندگی میں، مجھے اور میرے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا تو رجا نے نظریں جھکا لیں۔ کیا تم مجھ پر پھر سے اپنی زندگی میں جگہ دو گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم تو کبھی میری زندگی سے گئی ہی نہیں، تمہاری یاد کے ساتھ ہی تو میں نے یہ 2 سال گزارے ہیں رجا، مجھے تو تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ معاذ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ وہ روتے ہوئے معاذ کے سینے سے لگی تھی، اور معاذ نے ہاتھ بڑھا کر ریحام سے اپنے بیٹے کو لے لیا تھا۔ یہ کتنا پیارا ہے معاذ، رجا نے اپنے بیٹے کو محبت سے چومتی بولی تھی۔ ہاں، اپنے باپ پر گیا ہے، پیارا تو ہوگا ہی نا۔ معاذ کی اس بات پر ریحام اور رقیہ بیگم نے قہقہ لگایا تھا، جس میں رجا اور معاذ کی ہنسی بھی شامل تھی۔ رقیہ بیگم نے نم آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی کے
یوں ہی خوش رہنے کی دعا کی تھی۔